امریکہ کا مشہور شہر لاس اینجلس جو کہ ہالی ووڈ کی وجہ سے مشہور ہے، اس میں لگی ہوئی آگ کا تو سب کو معلوم ہے۔ ابھی تک جو اس متعلق نیوز آ رہی ہیں اس میں $150 بلین کا نقصان بتایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ نیٹ پر بہت ساری ویڈیوز میں دکھایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ میں لگی ہوئی آگ صرف اللہ کے ایک کن کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی طرف سے جو تیز ہوا چل رہی ہے اس کی وجہ سے مزید آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ سارا واقعہ ہم سب کے لیے، مسلمز اور نان مسلمز کے لیے بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے کچھ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کی طرف عذاب تھا۔ میں اس ویڈیو میں کچھ قرآن سے لی ہوئی باتیں آپ سے شیئر کرتی ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ امریکہ کا جیمز ووڈ ایکٹر ہے، اس نے ٹویٹ کی تھی فلسطین کے حوالے سے کہ غزہ مکمل تباہ کر دیا جائے۔ جب یہ آگ لگی اس میں اس کا گھر بھی تباہ ہو گیا۔ اس نے اب ایک روتے ہوئے ویڈیو بھی بنائی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ مکافات عمل ہے، جبکہ عام لوگ ہماری طرح وہاں مظلوم ہیں۔ سب سے پہلے قرآن میں دیکھا جائے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ 1 گھنٹے میں روزانہ 6000 لوگ مر جاتے ہیں، 24 گھنٹے میں 1.5 لاکھ بنتے ہیں۔ جانور تو ملین میں پیدا ہوتے ہیں اور ملین میں مر جاتے ہیں، اور اگر ایک ہی جگہ 1.5 لاکھ بندے وفات پا جائیں تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، اور یہ لوگوں کو جگانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سورۃ انبیاء کی آیت ہے 35، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تو لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ یعنی موت ہر نفس کو آنی ہے، اور اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے، کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کیوں کیا، کیونکہ یہ ول آف گاڈ ہے، سب ماننا پڑے گا۔ جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی ہے۔ اور سورۃ حدید کی آیت نمبر 22-23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے مشکل بھیجنی ہوتی ہے ہم نے اس کو لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے۔ اور سورۃ انعام میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کامل علم ہے، اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نالج میں ہے۔ اور پیغمبر کے دنیا کے جانے کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی قوم کی طرف عذاب ہے۔ اور سورۃ شورى آیت نمبر 30 کو دیکھا جائے تو جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل آئے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، لیکن دوسروں کو نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی پیارا یا کوئی بھی شخص کسی تکلیف میں مبتلا ہو، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے کرتوتوں کا عذاب ہے یا جو تم نے عمل کیا ہے اس کا عذاب ہے۔ اگر آپ نے کچھ برا کیا ہے تو اس کا مکافات عمل آپ ہمیشہ خود بھگتیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کی اولاد اس کو بھگتے گی۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں مختلف چیزوں سے آزماتے ہیں، جیسے خوف، جان سے، مال سے۔ اس میں اہل ایمان کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ دعا پڑھتا ہے، یعنی کہ جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک دن لوٹ جانا ہے، اور یہ تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے گی، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ نان مسلمز کے لیے ایک بات آخر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے لیے کیا دعائیں مغفرت ہو سکتی ہے۔ کافر کے مرنے کے بعد ہم دعائیں مغفرت اس کی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے زندہ ہونے میں اس کی ہدایت کے لیے ضرور دعا کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں نان مسلمز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے آگ لگائی ہے اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اہل ایمان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی سربلندی کرے۔ آمین۔